ایک سوال ہے نوجوانوں کی خدمت میں، کیا شاہ ولی اللہ نے جھوٹ لکھا؟ ہرگز نہیں، کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ شاہ ولی اللہ نے سچ لکھا۔ اب سیالوی کا سوال سنیے نوجوان۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ میں اس مکان پہ گیا جس مکان میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی ولادت ہوئی، وہاں عظیم الشان میلاد کی محفل تھی۔ سوال سنیے میرا، آج جو لوگ کہتے ہیں میلاد بدعت ہے، بقول ان کے ہم نے شروع کیا ہے، میں نے کہا ہم نے شروع نہیں کیا، یہ اہل سنت جماعت کا مقدر اچھا ہے کہ ہر اچھا کام بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب جملہ سننا جو میں کہنے لگا ہوں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں خود اس مکان پہ گیا جہاں میلاد کی محفل تھی جس میں حضور پیدا ہوئے۔ آج وہ مکان ہے نہیں، اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دی گئی اور میلاد پہ پابندی۔ وزارت مذہبی امور سعودی عرب کی طرف سے جو لٹریچر چھپ کے پاکستان آ رہا ہے میں آپ کو پڑھاؤں، آپ کے قدموں سے زمین سے رک جائے گی۔ وہ مکان جس میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی ولادت ہوئی، وہاں میلاد کی محفل میں خود شاہ ولی اللہ شریک ہوئے۔ اب میرا نوجوان جملہ سنے، اگر دل کو لگے تو تم پہ یہ قرض ہے دوسرے سے پوچھ کے جواب دو۔ سامنے ذی احتشام شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں اس مکان میں گیا تو بھائی میرے 1300 سال تک اہل عرب نے اس مکان کو اصلی حالت میں قائم بھی رکھا، وہاں میلاد کی محفلیں بھی کرتے تھے۔ 70 سال سے اہل عرب نے اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دی اور میلاد پہ پابندی۔ تو سوال یہ ہے کہ 1300 سال اس مکان کو قائم رکھ کے وہاں میلاد کرنا، کیا وہ 1300 سالہ عمل بدعت ہے یا 70 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں میلاد پہ پابندی لگانا یہ بدعت ہے؟ بدعت کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ استاذ القراء تشریف فرما ہو چکے ہیں، میرے شاہد بھائی بھی تشریف فرما ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ بھائی بدعت کیا ہے؟ کیا وہ 1300 سالہ عمل یا یہ 70 سالہ عمل؟ ماشاءاللہ اتنے تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہویا بھائی میلاد مناونا بدعت نہیں، میلاد تو روکنا بدعت ہے۔ اللہ، آج سے 950 سال پیچھے چلے جائیے، استاذ القراء قبلہ قاری کرامت علی نیمی صاحب تشریف فرمائے، ان سے پوچھئے فن قرات کے امام کون ہے؟ جتنے دیوبندیوں میں قراء ان سے پوچھئے فن قرات کے امام کون ہے؟ جتنے اہل حدیثوں میں قراء ان سے پوچھئے فن قرات کے امام کون ہے؟ محدث کبیر امام القراء فن قرات کے امام امام شمس الدین الجزری، انہوں نے آج سے 950 سال پہلے کتاب لکھی اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ عرف التصریف بالمولد الشریف، اور اس کے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب، اور اس میں لکھتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ابو لہب مر گیا، مرنے کے بعد خواب میں دیکھے گا، پوچھا گیا سنا کیا حال ہے؟ کہا بڑا برا حال ہے، ہر سوموار کو بس ان 2 انگلیوں سے پانی ملتا ہے۔ کیوں؟ کہا جب میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو میں نے اپنی لونڈیا صوبیوں کو بھیجا کہ جا کے باوج کی خدمت کرے، وہ پلٹ کے اس نے مجھے مبارکباد دی، خوشخبری ہے تیرے لیے، بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو میں نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے، توجہ کرنا، نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے ان 2 انگلیوں سے اسے آزاد کیا۔ تو جس ویلے میں مریا رب فرمایا ابو لہب میں رکھ دا کسی دا کچھ نہیں، تو بھتیجا سمجھ کے خوشی کیتی ہے، اے تن انعام اچ پانی مل سی۔ اب یہ حدیث ہم بیان کریں، منکرین میلاد فوراً فتوہ لگاتے ہیں، یہ مطلب تے ہویا جی ابو لہب بھی میلاد مناندے او بھی جہنمی ہوئے تو سب میلاد مناندے تو سبھی جہنمی ہوندے ہو۔ میں کہ جس امام بخاری حدیث پاک کے بخاری شریف وچ لکھی ہے انہوں نے متعلق کے فتوہ ہو سکتا، اور اس پہ آگے تبصرہ محدث کبیر امام شمس الدین الجزری آپ فرماتے ہیں وہ کافر تھا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اسے پانی مل رہا ہے۔ فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ، فرمایا وہ کافر تھا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اسے پانی مل رہا ہے، اور جو مسلمان ہو موحد ہو
آج کل تو موحد اسے کہتے ہیں جو میلاد کے متعلق زیادہ منہ کھولے۔ شمس الدین الجزری فرماتے ہیں حقیقی موحد وہی ہے جو میلاد منا کے خوش ہوتا ہے، اور وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ لَعُمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَن يُدْخِلَهُ بِفَضْلِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق میلاد پہ خرچ کرتا ہے، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم اللہ اسے اپنی جناب سے بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جزا کیا ہے؟ فرمایا ایک جنت نہیں، جنات النعیم، کئی جنتیں عطا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات، آج تو وہ ٹوٹکوں سے مذہب چلا رہی ہے قوم۔ میسج چل گیا، دیکھیں جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 63 سال زندگی میں ایک مرتبہ میلاد نہیں منایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورے دور خلافت میں ایک مرتبہ میلاد نہیں منایا۔ حضرت عمر پاک نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک مرتبہ میلاد نہیں منایا۔ عثمان پاک نے منایا، مولا علی نے بھی نہیں منایا، تو جب حضور نے بھی نہیں منایا، خلفائے راشدین نے بھی نہیں منایا، تو یہ تو بدعت ہے، اور کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو یہ کام کرے وہ جہنمی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تم سنی وہ کام کر رہے ہو جو حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تم جہنمی ہو گئے۔ میں نے کہا یہ ضابطہ، یہ قاعدہ، یہ اصول صرف ہمارے لیے ہے، یا کسی مسلک والا کوئی ایسا کام کرے جو حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے کیا، وہ بھی کرے، وہ بھی جہنمی ہے؟ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو بھائی میں یہ بطور انصاف، میں انصاف کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے بتائیے کہ محرم کے اندر اور ذوالحج کے مہینے میں سال میں 2 مرتبہ کئی من عرق گلاب سے کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اپنی پوری 63 سال زندگی اتنے من عرق گلاب نال ایک بار بھی کعبۃ اللہ نے غسل دیتا؟ یہ کام سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے، حضرت عمر پاک نے کیا ہے، عثمان پاک نے کیا ہے، مولا علی نے کیا ہے۔ تو بھائی میں تو انصاف کی بھیک مانگتا ہوں، جو کام حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کر رہے ہیں، تو کیا وہ بھی بدعتی ہیں؟ ہائے ہائے بھائی میں تو انصاف کی بھیک مانگتا ہوں۔ شہداء اسلام کانفرنس 9 محرم کو میرا خطاب تھا پرانی مرکزی عیدگاہ جنگ، جہاں کے شیخ الحدیث اشرف سیالوی صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک ہی لائن میں، ایک ہی گلی میں اس نکر پہ امام باڑا ہے، درمیان میں پرانی مرکزی عیدگاہ اہل سنت کی، اور اس نکر پہ حق نواز جنگوی کا مرکز ہے۔ اور میں جو بات کرنے لگا ہوں میں باوضو ہوں، خدا کو حاضر ناظر سمجھ کہہ رہا ہوں، اگر یقین نہ ہے تو تجربہ کر لیں، وہ ہر سال شہداء اسلام کانفرنس 9 محرم کو شب عاشور کرتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات ہے جو میلاد کے موقع پہ روشنی کرنے کو بدعت کہتے ہیں، میں حیران ہوا کہ 9 محرم شب عاشور شہداء اسلام کانفرنس صفت صحابہ کے مرکز پہ ہو رہی ہے، اور شہداء اسلام کانفرنس سے مراد امام حسین نہیں ہے، وہ حق نواز جنگوی ہے، اشار قاسمی ہے، جول قاسمی ہے، ان کا حق بنتا ہے، ان کے بڑے ہیں۔ میں تو انصاف کی بھیک مانگتا ہوں کہ جناب 9 محرم کو ان کے پورے مرکز پہ بمائے گلیوں کے کمکمے اور لائٹوں سے پورا محلہ جگمگا رہا ہے، اور شہداء اسلام کانفرنس، مجھے بتائیے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ایک شہداء اسلام کانفرنس منعقد کی، ایسا کام سیدنا صدیق اکبر نے کیا، حضرت عمر پاک نے کیا، عثمان پاک نے کیا، مولا علی پاک نے کیا۔ تو بھائی میں تو انصاف کی بھیک مانگتا ہوں، کسی ضد نہیں ہے۔ تو بھائی میرے، اس کا مطلب ہے تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ لال مسجد کا آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد میں تونسا شریف دربار شریف پہ گیا، وہاں بھی اشتہار لگا ہوا تھا شہداء لال مسجد کانفرنس۔ میں نے کہا 150 تمہارا مر جائے، تو شہداء لال مسجد کانفرنس مصطفیٰ کریم کے کتنے جان نثار شہید ہوئے، کوئی ایک کانفرنس میرے نبی نے منعقد کی شہداء اسلام کانفرنس؟ بتاؤ تو صحیح یار۔ تو بھائی تم بھی کام وہی کر رہے جو حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور بقول تمہارے، توجہ کرنا، بقول تمہارے ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو پھر سجنا گل تے سیدھی جائیے، بھئی تو سمی جہنم جانا، تو بقول تو اڑیا سمی جہنم جانا، تو اس کو پوچھو جنت تیرا پیو ویسی؟ بھئی سوچن دی گل ہے وے، بر صغیر پاک و ہند میں تو جنتی بچتا کوئی نہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ بھئی تم بھی بیتی ہو گئے، ہم بھی بیتی ہو گئے، تو سمی جہنم، تو بقول تو اڑیا سمی جہنم، تو پھر جنت کس بجنا؟ اس لیے خدا کے لیے یہ جو اسلام تم پھیلا رہے ہو یہ اپنے پاس رکھو، ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے،
ہم ایسے اسلام کے دائی نہیں ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی بات سن کے چہرے کے تیور بدل جائیں. ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. ہمیں وہ اسلام چاہیے کہ مصطفیٰ کریم کی بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تو وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے کیا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو بھائی میرے تم بھی فیصلہ کرو، کسوٹی تم نے بنائی ہے، اس کو اپنے آپ کو پرکھو، اس پہ تم کس کھاتے میں ہو. اچھا کہتے ہیں جی فضول خرچی ہے جی، یہ کسی غریب کو دے دیتے اس کی روٹی بن پڑتی. میں نے کہا بڑا اچھا مشورہ ہے، لیکن مجھے بتائیے بھائی کعبۃ اللہ کے خلاف اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اس کی مالیت بتائے کتنی ہے؟ 2 کروڑ ریال پاکستانی، 49 کروڑ روپیہ. اور ہر سال وہ غلاف تبدیل ہوتا ہے. 150 کلو خالص سونا اس میں استعمال ہوتا ہے، خالص ریشم کا. 49 کروڑ روپیہ ہر سال کعبۃ اللہ کے غلاف پہ خرچ ہوتا ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سال گزرنے کے بعد وہی غلاف ٹکڑے کیے جاتے ہیں حرم کے اندر اور بطور برکت لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. میں نو اس مذہب دی سمجھ کوئی نہیں آئی. میں نو ایک گل دا جواب دو یار، وہ جڑا غلاف جڑا کپڑا 1 سال کے لیے کعبۃ اللہ کے در و دیوار سے لگا اس میں برکت آ جاتی ہے، تو جو جالی 1400 سال سے روزہ رسول سے لگی. سلامت رہے گا. یہ عجیب مذہب ہے جو مکے میں کچھ اور ہے، مدینے میں کچھ اور ہے. بھئی ربوہ کے اندر خود دیوبندی میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، چنیوٹ کے اندر حرام ہے. میاں والی آئیں تو جناب دریا خان آ جائیں تو وہاں میلاد کے جلوس حرام ہے ان کے نزدیک. اور ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے اندر خود مولانا فضل الرحمان قیادت کرتا ہے. یار مجھے تمہارے اسلام کی سمجھ نہیں آتی، جو دریا کے اس کنارے حلال ہے اس کنارے حرام ہے. میں ایک بندے کو پوچھا ربوے جلوس کیوں کر دے ہو؟ وہاں میں رضی رہتے ہیں، منکر رہتے ہیں، اس لیے جلوس نکالتے ہیں. میں کہ میاں چنو تو سب منکر رہن دے ہو تاں سے تھے کر دے. گل نہیں سمجھے کوئی نہیں ہے یار. خدا کے لیے یہ کون سا مذہب تم پیش کر رہے ہو جو 400 کلومیٹر پہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ آئے آئے آئے. اچھا چلو کہتے ہیں فضول خرچی ہے، کیا ضرورت تھی؟ اتنے دور سے جناب نعت خان آئے، قاری حضرات آئے اور علماء حضرات آئے، اتنا خرچہ کیا، ساؤنڈ ہے جناب. یہ کسی غریب کو دے دیتے 2 بچیوں اٹھا لیتا. میں نے کہا یہ ان کو مشورہ دو بھائی، ہر سال اتنا قیمتی خلاف یار 10 سال تو وہ ہلتا نہیں ہے، اس کو ہر سال تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 49 کروڑ روپیہ یہ کیوں ضائع کرتے ہو ہر سال؟ یہی 49 کروڑ یار کوئی سالانہ کو غریبوں کی کالونی بنا دو، یا مہربانی کر کے اے 49 کروڑ دی سالانہ قسط زرداری نے دیو غریبوں دی جان چھٹے. کیا خیال ہے؟ آئے آئے اتنا بڑا. اچھا مجھے بتائیے یہ اجتماع بڑا ہے یا رائیونڈ کا اجتماع بڑا ہے؟ جی رائیونڈ کا اجتماع بڑا ہے لاکھوں. بھائی میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بکھے نو کھاونا کھواونا زیادہ فضیلت ہے یا اتنا بڑا اجتماع کرنا زیادہ فضیلت ہے؟ بھوکے کھانا کھلانا زیادہ فضیلت ہے نا. تو بھائی میرے ہر سال اتنا خرچ کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہو رائیونڈ کے اجتماع پہ، وہی اکٹھا کر کے کوئی غریبوں کی کالونی بنا دو. طارق جمیل صاحب قوم کو بڑی میٹھی میٹھی تقریریں سناتے ہیں، تو میں آیا بھی آج پچھاوڑے بیٹھا. بھئی توجہ کرنا، آن دی ریکارڈ بات کرنے لگا ہوں. مشرف دور میں طارق جمیل صاحب نے اسی تلمبہ کے اندر اپنے بیٹے کی شادی کی تھی. 15,000 بندہ ولیمے تو موجود سی. ٹھیک ہے وہ 20,000 بھی سدھا ساڑھا کیڑے پرلو خرچ ہونا پیا، لیکن میں تو انصاف کی بھیک مانگ رہا ہوں بھائی. 15,000 بندہ اور پھر 3 الگ الگ ہیلی پیڈ بنائے گئے. ایک ہیلی پیڈ پہ لینڈ کیا پرویز رئی جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، دوسرے ہیلی پیڈ پہ لینڈ کیا درانی جو سرحد کا وزیر اعلیٰ تھا، تیسرے ہیلی پیڈ پہ لینڈ کیا ارباب رحیم جو سندھ کا وزیر اعلیٰ تھا.
میں کہ ایڈیاں مٹھیاں تقریراں کنا لے طارق جمیل نو کسے نہیں سمجھایا بھئی 100 بندے دا ولیمہ کر لے یار، یہ 14,900 بندے دا کھانا یار کسی غریب نے دو 4 بچیوں اٹھا لے سی۔ لال مسجد والے مولویوں کو جڑی کلاشن کو فسن تو پتہ ہے 1 لاکھ تو زیادہ مالی ہوتی، وہ جو مارکس مولویوں نے چڑھائے ہوئے تھے وہ 11,000 کا ایک تھا۔ مولوی عبدالعزیز برکی علی سرکار نو کسے نہیں سمجھایا بھئی مولوی جی ایک کلاشن کو بچو غریب دا 2 مہینے دا خرچہ بڑھتا۔ یہ سارے مفت کے مشورے برکی علی سرکار۔ میں نے کہا یاد کر ذرا اپنے غازی کا بھی حال دیکھ اور ہمارے غازی کی بھی ادائے محبت دیکھ۔ تیرا غازی برکے میں بھاگتا ہے، میرا غازی گورنر دی گردن تے رکھ کے پورا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت، عشق محبت، عشق محبت، جناب ملک ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری، جناب سیالوی صاحب، شام نزیت شام۔ میں کیا کچھ تے انصاف کرو یار، بہت سے محدثین کے حوالہ جات کوٹ کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن اب چونکہ قبلہ قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان حوالہ جات کو چھوڑتا ہوں، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ بہت قصیر حوالہ جات ہیں۔ میں بطور نمونہ یہ حوالہ جات پیش کیے ہیں، میں ہوں صرف نوجوان کو لے گل پوچھدا بقول انہاں دے میلاد بدعت اساں منانے ہاں۔ میں نے دسو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا وہ بدتی ہیں؟ محدث ابن جوزی بدتی ہیں؟ بھئی امام شمس الدین الجزری بدتی ہیں؟ بھئی اشار بخاری امام قسطلانی بدتی ہیں؟ بھئی جس نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروے اور 11 سال حرم مکہ کے دور دیوار کے سائے میں بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے، مفتی الاناف حضرت علی قاری جنہوں نے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی المورد الربی فی مولد النبی، کیا وہ بدتی ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی بقول دیوبندی شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 102 فرمایا امام جلال الدین سیوطی وہ حضوری والی ہستی ہیں جن کو 20 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں کملی والے کا دیدار نصیب ہوا۔ صحیح روایت 70 کی انہوں نے 20 مرتبہ لکھا ہے، تو انہوں نے حسن المقصد فی امر میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی ہے، کیا وہ بدتی ہیں؟ اگر اتنی عظیم ہستیاں میلاد کے عنوان پہ پوری کتابیں لکھیں، محافل میلاد میں شرکت کریں، محافل میلاد کے برکات و ثمرات کو بیان کریں، اگر وہ میلاد منانے کی وجہ سے جنتی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم بھی میلاد منانے سے جنتی انشاءاللہ۔ باقی ہر خوشی پہ تم یار اہتمام کرتے ہو اور مصطفیٰ کریم کی خوشی ہو تو اہتمام بھی حضور کی شایان شان ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ذرا سورہ یونس آیت نمبر 58 پڑھوں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا شام نزیت شام سورہ یونس آیت نمبر 58۔ بھئی اردو یا پنجابی؟ اردو جی نہیں بھابیاں لگا کم نہیں کرنا، مکس نہیں کم سنی لگا پنجابی ٹھیک ہے نہیں، میں ویسے اردو میں خطاب کیا کرتا ہوں، اگر حکم آپ اردو میں کرتے ہیں۔ اچھا بھئی کیا خیال ہے پروگرام ہے بولن دا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اپنے غلاماں نو اے میرا حکم سنا دیو، جدو اللہ والو دو چیزاں ونجن کتنیاں؟ اچھی بولو،
اللہ بلو دو چیزاں بنن فضل آبی تاں بھی خوشی کرو رحمت آبی تاں بھی خوشی کرو ہن اللہ دی قرآن کول پوچھ دیا اللہ دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 47 میرے رب خود ارشاد فرماندا بھی بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا سبحان اللہ فرمایا مؤمنین بشارت ہو بھی میں اپنے محبوب نو مؤمنین وچ بھیج کے صرف فضل نہیں کیتا فضلا کبیرا فرمایا میرا نبی سب تو بڑا فضل بن کے آیا تے سب تو بڑی رب دی رحمت کیڑی بھی میرا کریم رب خود ارشاد فرماندا بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ فرمایا دو چیزیں آونجن کنیاں بولو فضل تے دوجی رحمت تے کرنا کے وے فال یفرحو فرحت اظہار کرنا تو میں قرآن نال ثابت کر دیتا سب تو بڑا فضل بھی میرے محبوب دی ذات ہے تے سب تو بڑی رحمت بھی میرے نبی دی ذات ہے تے ہن کرنا کہ وہ فال یفرحو فرحت کا اظہار کرنا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا رب یوں بھی فرما سکتا تھا قل بفضل اللہ و برحمتہ فلیسجدوا میری طرف سے فضل اور رحمت آ جائے سجدے زیادہ کرو میرا رب یوں بھی فرما سکتا تھا قل بفضل اللہ و برحمتہ فلیعبدوا میری طرف سے فضل اور رحمت آ جائے عبادت زیادہ کرو نہ فلیسجدوا فرمایا نہ فلیعبدوا فرمایا اے فلیفرحوا کیوں فرمایا میرا رب جاندہ سی نمازہ سارے پڑھن گے حضور دی میلاد دی خوشی کوئی کرے اور نماز پڑھو تے پیسے نہیں لگ دے اچھا ویسے یہ بھی ایک عجیب فتوہ اے جی میلاد منانے نماز نہیں پڑھ دے اے میلاد تو روکن واسطے طریقے واردات ویکھو اے جی ویکھو جی نماز نہیں پڑھ دے جی میلاد منانے میں کہا مولوی جی چلو اے لکھ کے دے دیو بھئی جڑے نماز پڑھ دین او میلاد مناون دے حقدار ہے توجہ ہے میں کہا جڑی اصل تیری بیماری ہے نا او بیان کر جو نماز نہیں پڑھ تو سکھو بھئی نماز پڑھو میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو ویسے یہ بھی خوش فہمی مبتلا رہنے دی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ اے میاں چنو چ مسجدہ اپنی بھی گن گنو تے اہل سنت بھی گن گنو تعداد زیادہ اہل سنت ہی ہو سی میں آکھا ایک تہاڈی ہو سی تے 10 سنیاں دی ہو سن میں آکھا سا نمازی بھی تہاڈے نال ڈگ گا تے بے نمازی بھی ڈگ گا کیونکہ ہاں ہی تے ڈگ جو نماز نہیں پڑھتا اسے کہو بھائی نماز فرض ہے رب کا یہ کیا طریقے واردات ہے میلاد سے روکنے کے لیے بہانہ بناتے ہو نماز فَلْيَفْرَحُوا فرحت کا اظہار کرو میرے اللہ کرنا کہ میں اللہ کا قرآن فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فرمایا فرحت کے اظہار کرو کس طرح فرمایا جڑا جمع کر کے رکھے ہوئے نا خرچ کرو تو آڑے واسطے خیر اس کی چیئے پھر اعتراض ہوندہ جی نبی کا میلاد ولادت قرآن سے ثابت نہیں میں کہا مولوی جی تُسے قرآن پڑھے ہے تو آڑا یا ٹانگے آلے صاحب ہے کدھر ٹانگا ویکھیا ویکھیا ٹانگا اے ان کھوپے چڑھے ہوئے ہوندے نا سدھا اگے ویکھدا نہ سجے نہ کھبے میں کہ مولوی جی تو انو چڑھے وین کھوپے ان شرک لظلم عظیم ان شرک لظلم عظیم ان شرک لظلم عظیم ان شرک لظلم عظیم میں کہ تسے کھوپے لاؤ تو انو پتہ لگے سجے کھبے قرآن کو اور جائے میں کہ ظالموں پورے قرآن جو ایک کا ان شرک لظلم عظیم ہی تو اللہ دی ہے
میں آکھا نبی دا میلاد قرآن نال کیویں ثابت ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33 دو آیتاں دا مفہوم ایک، چونکہ وقت نہیں ہے میں اس واسطے اکتفا کرساں سورہ مریم آیت نمبر 15 ایک آیت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اللہ تعالیٰ فرماندہ نبی تے سلام حضور دے غلاموں توجہ کرنا وسلام علی نبی پر سلام توجہ وسلام علی نبی پر سلام یوم ولدا فرمایا اس دن پر بھی سلام جس دن نبی کی ولادت ہوئی توجہ کرنا اس دن پر سلام جس دن نبی کا میلاد ہوا اس دن پر سلام جس دن نبی کی پیدائش ہوئی میرے اللہ نبی پر سلام وسلام علی سب کی سمجھ میں آ گیا یوم ولدا کیا ہے اس دن پر بھی سلام جس دن نبی کا میلاد ہوا میرے اللہ اس دن نے تیری کتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ تجھے اتنا پیارا لگنے لگا ہے توجہ کرنا جملہ بولنے لگا ہوں اور جس طرح کا جملہ ہے اسی طرح کی سبحان اللہ کی ڈیمانڈ کروں گا میں کہتا ہوں ذرا بتاؤ اس دن نے کتنے روزے رکھے ہیں کہ اللہ اس پر سلام پڑھ رہا ہے اے میرے اللہ اس دن نے کتنے کعبۃ اللہ کے طواف کیے ہیں کہ تجھے اتنا پیارا لگنے لگا ہے تو اس دن پر سلام پڑھ رہا ہے فرمایا فی نفسہ دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دن پر میں اس لیے سلام پڑھ رہا ہوں کہ یہ دن میرے نبی سے جڑ گیا ہے جملہ تے سنیو اگلا سنن اللہ بولا جڑا دل نال تے ٹل نال سبحان اللہ آکھیو ہاتھ کھڑا کرے میں جملہ پڑھا دیکھ لو سٹیج چھوڑ دے سا اگر میرے ڈیمانڈ دے مطابق سبحان اللہ نہ آئی تھے یار کم از کم سبحان اللہ دا سر تلمبے تک تے وڑنا چاہیے دا نا توجہ کر میں آقا دن نبی سے مل جائے تو اس دن پر سلام پڑھنا رب کی سنت ہے تو جو دل نبی سے جڑ جائے توجہ ہے میں کیا دن نبی سے جڑ جائے اس دن پر سلام پڑھنا رب کی سنت تو جو دل نبی سے جڑ جائے حضرت عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ سلام کے لیے کیوں جاتے ہو میں نے کہا رب کی سنت ہے یہ جڑے ہوئے ہیں توسہ شریف کیوں جاتے ہو سیال شریف کیوں جاتے ہو داتا علی حجویری کیوں جاتے ہو میں نے کہا یہ مصطفیٰ سے جڑے ہوئے میں نے کہا مولوی جی ہر نماز چاک دے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین میرے اللہ ساڑھے تے بھی سلام ہوئے تے جتنے تیرے نیک بندے نے سب تے سلام ہوئے میں کہ نماز دے اندر سارے اللہ دے نیک پاک بندے تے سلام بھیج دائیں باہر نکل کے کڑی موت پہ بہن گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے اور مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی ساری زندگی آستانوں کے لنگر پہ پلنے والے پیر حضرت عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے تقریباً 80 کے لگ بھگ وہاں گھر ہیں وچو 8 گھر دیوبندی تے خانقاہ دا جڑا چندہ کٹھوں دا حصہ برابر دا گندے گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی میں نے کہا اب بتاؤ حرام سمجھ کے لیتے ہو یا حلال سمجھ کے تو جو حلال سمجھ کے لیندے ہو تے انہاں نال کیوں رلے ہو جڑے مڈو منکر اور تلمبے والی سرکار وہاں پھیرے لگاتی ہے سمجھ گئے ہو یار
میں پھر مڑ کے بھی میاں چنو والے پاس آونا یار سارے راہ بند نہ کراؤ تو سنی تو ماشاءاللہ بڑے شیر ہو اے ہن 8واں پرچہ میرے تو ہویا تے سنی تو جڑے سخی ہو خدا دی قسم دل انج کرندا اونچے پہاڑ تو بندہ تو تھلے سٹے یقین میں 8 پرچے ہوئے میرے تے میں جیل اجرا میں نے اپنے مقتدی ملن نہیں آئے میں تو اڑ تک گلا کرنا تو ایڈی سخی کو لیکن پھر بھی ہم نے میدان نہیں چھوڑا توجہ کرنا میں نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے اور مبارک سرکار کے دربار میں قریب اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں جی ان کے سجادہ نشین صاحب کا معاملات کیسے ہیں ان حرام حلالون جی مکس کیتا گیا اور ان کے ایک صاحبزادہ دیوبندی ہے اور ایک صاحبزادہ سیفی ہے اور دونوں نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں اس لیے تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے اگر پیر سید مبارک شاہ رحمت اللہ علیہ کے فیض لینا چاہتے ہو تو جو اس وقت صاحبزادہ جو سیفی ہے جس نے مدرسہ بنا رکھا ہے اس کے پاس جایا پتہ نہیں تو میں گل چنگی لگی ہو سی کہ نہیں کیونکہ میں عادت ہے جی گلاں کرنے کیونکہ میں حلالی ہوں توجہ کرنا سامع نزید شاہ 2 حملے تو میرے تو اپنے پیر کروا چکے ہیں کیونکہ جتنا رگڑا میں 2 نمبر پیرن لینا میں شاید تجھے بھی نہ لینا توجہ کرو اس لیے آنکھیں کھولو ان پیروں کے پیچھے چلو جن پیروں کے پاس بیٹھے گے مصطفیٰ کریم کی محبت تقسیم ہوتی ہے